السلام علیکم دوستوں اس سے پہلے ہم نے لطف الرحمن صاحب کے بارے میں پڑھا تھا لطف الرحمن صاحب یہ لکھا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ انہی کا کچھ لکھا ہوا کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. یہ لکھا ہے ٹاپک اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، یعنی ان کے اوپر انہوں نے جو آغا حشر صاحب تھے ان کے بارے میں لکھا ہے اردو ڈرامہ نگاری کو لے کر. ٹھیک ہے، چلیے پھر شروع کرتے ہیں. تو دوستوں یو نو دیٹ ویری ویل، اس مسلمہ حقیقت، تو مسلمہ حقیقت یعنی مسلمہ بولتے ہیں تسلیم شدہ، یعنی جو بات مان لی گئی ہو، یعنی وہ حقیقت جو مان لی گئی ہے. اس مسلمہ حقیقت کے باوجود کہ آغا حشر کے بغیر اردو ڈرامے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، آغا حشر کی فنکارانہ شخصیت تضاد کا شکار رہی ہے. فنکارانہ یعنی جو ہنر سے بھرا ہوا ہے، فنکارانہ. ٹھیک ہے، شخصیت یعنی پرسنالٹی تضاد کا شکار رہی ہے، یعنی جیسا انہوں نے کام کیا اس کا انہیں پورا فائدہ نہیں ملا، بلکہ ان کو اس کے جو ہے الٹا بس لوگ سوچتے تھے، ان کے بارے میں الٹا خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے، نقاد جو نقص نکالتے ہیں یا جو جانچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں بولتے ہیں نقاد. نقادوں کی ایک جماعت ان کو اردو کا شیکسپیئر، اور دوسری یعنی ایک تو ان کو شیکسپیئر بہت اعلیٰ سمجھتی تھی، جیسے شیکسپیئر کو انگلش کا سمجھتے ہیں ڈرامہ نگار، اسی طریقے سے ان کو سمجھتی تھی ایک جماعت. اور دوسری کیا ہے، عامیانہ اور سطحی مذاق کا تخلیق کار سمجھتی ہے. عامیانہ یعنی بہت معمولی، یعنی بہت بڑا نہ ہونا، معمولی سمجھتی تھی ان کو. ٹھیک ہے، اس تضاد آرا کا بنیادی سبب، یعنی اس طرح سے جو اختلاف تھا، ڈفرینٹ تھا، ہے نا، ڈفرینس تھا یعنی فرق تھا. اس تضاد آرا کا بنیادی سبب یعنی بیسک جو ریزن تھا، اردو تنقید کی روایتی کج بینی، یعنی اس کے اب انہوں نے ریزن بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا تھا. تو روایتی یعنی جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے یا جو چلن تھا. کج بینی یعنی تھوڑا سا جو جس طرح سے کسی چیز کو دیکھنا چاہیے اس طرح سے نہ دیکھنا، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا. تنگ نظری یعنی اچھی نظر سے نہ دیکھنا، اچھی نیت سے نہ دیکھنا، اچھی نیت سے نہ سمجھنا. ٹھیک ہے، اور تعصب یعنی کہ بھید بھاؤ والی انداز سے، ہے نا. اور تعصب ہے یعنی یہ ریزن بتائیں انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ ایک معروضی سچائی ہے کہ آغا حشر کے نقادوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دوستوں یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آغا حشر ہیں ان کے جو نقاد تھے، انہوں نے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ ایمانداری سے مطلب نہیں لکھا، ان کے بارے میں صحیح بات نہیں لکھی. ٹھیک ہے نا. اور معروضی کا مطلب میں آپ کو بتا دوں دوستوں، معروضی مطلب ہے بیلاگ، یعنی آبجیکٹو، بے تعصب، ہے نا، بے تعصب. ٹھیک ہے، خیر. اور احتشام حسین کیا لکھتے ہیں، وہ یہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر وہ سستی شہرت یعنی بہت ہلکی پھلکی شہرت سے بچ کر ڈرامے لکھتے ہیں، ہے نا. یہ سب کس کے بارے میں بات چل رہی ہے، آغا حشر صاحب کے بارے میں. ڈرامے لکھتے اور زندگی کی انفرادی یعنی جو پرسنل ہے یا ذاتی طور پہ ہے، زندگی کی انفرادی اور سماجی کشمکش یعنی کہ سماج میں جو جد و جہد ہے نا، یا پریشانیاں ہیں، جو برائیاں ہیں یا جو مسائل ہیں، سماجی کشمکش کی بنیادوں پر اپنی ڈرامہ نگاری کی عمارت کھڑی کرتے ہیں. تو حشر کا نقش یعنی حشر کا نقش مطلب کوئی چیز لکھاوٹ، کسی کی چیز لکھاوٹ یا کسی چیز کے نشان، ہے نا. حشر کا نقش، حشر یہاں پہ نام ہے. نقش تاریخ ادب پر یعنی جو ایک طرح سے ہسٹری، لٹریچر کی ہسٹری پر اور گہرا ابھرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور گہرا ابھرتا ہے یعنی اور زیادہ جو ہے سامنے نظر آئے گا اس طرح سے اگر ہوتا. اور وہ ان نقائص یعنی برائیاں کا شکار نہ ہوتے جو پارسی اسٹیج سے انہیں ورثے میں ملا، ورثے میں دیا. پارسی اسٹیج، پارسی اسٹیج رہا ہوگا ان کی زندگی میں آغا حشر کے بارے میں. تو خیر یہاں پہ بہت کم بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے دوستوں، اتنی کہانی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. وقار عظیم لکھتے ہیں، یہ لکھا تھا یہاں سے یہاں تک احتشام حسین. اب یہاں سے لکھتے ہیں وقار عظیم لکھتے ہیں،
जिस तरह ये कंपनियां बेशुमार हैं, इसी तरह ड्रामा लिखने वालों की तादाद भी अनगिनत है, लेकिन उनमें से अक्सर में ना सही ज़ौक़ है, यानी उनमें ज़्यादातर लोगों में ना सही ज़ौक़ है, यानी शौक़ नहीं है सही है, और ना सही इल्मी इस्तेदाद। इस्तेदाद बोलते हैं कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या काबिलियत, ठीक है ना। तो ये बातें हैं क्लियर। इसलिए ड्रामों में अमूमन मजाक आम की तस्कीन की कोशिश की गई है, ठीक है। तो यानी इन्होंने जो ड्रामे लिखे होंगे एहतशाम साहब ने, आगा हाशिर साहब ने, तो इन्होंने कहा है कि आम तौर से मजाक आम की तस्कीन यानी कि मजाक करके और दिल को तसल्ली दी गई है उनके ड्रामों में, इस तरीके से ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए, ये दोनों राय, यानी जो राय होती है ना, अपनी राय तुम्हारी राय, ये दोनों राय इंतहा पसंदाना है। अब देखिए, इसमें दोनों राय दी गई हैं, तो ये इंतहा पसंदाना है। इंतहा पसंदाना यानी जो एक तरह से बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोचता है, यानी जो, या इसका एक मीनिंग है, इंतहा पसंद उसको बोलते हैं कि किसी काम को उसके इब्तदाई मनाजिल तर्क करके, यानी शुरू का ख़त्म करके एकदम इंतहाई यू नो इंतहाई मदारिज से शुरू करने वाला, ठीक है ना। या फिर इंतहा पसंद उसको भी बोलते हैं जो हालात या सियासत को बिल्कुल बदल बदल देने का हामी हो, या वो चाहता हो कि बदलाव आ जाए। बहरहाल ये दोनों राय इंतहा पसंदाना हैं, ठीक है ना। इंतहा पसंद से इंतहा पसंदाना बना है वर्ड, ठीक है। इसका बुनियादी सबब यह है कि आगा हशर की फ़नकाराना इनफरादियत का तज्ज़िया करते हुए उन नक़ादों ने तख्लीक की ज़मानी पस मंज़र और आगा हशर तक पहुँचने वाली ड्रामा की रवायत को नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि इसका बुनियादी सबब, यानी इसका जो मेन रीज़न है ना, ये ऐसा क्यों हुआ, यानी ऐसे ऐसे राय क्यों लोग रखते हैं, वो ये है कि आगा हशर के फ़नकाराना इनफरादियत, यानी जो भी उनकी ज़ाती तौर पे जो उनका हुनर था, उसका तज्ज़िया करते हुए, यानी उसका जायज़ा लेते हुए नक़ादों यानी क्रिटिक्स, नक़ादों ने तख्लीक के ज़मानी, यानी जो उन्होंने जो भी तख्लीक किया, जो भी उन्होंने लिखा अपने जहन से बना के तख्लीक करके, तख्लीक के ज़मानी पस मंज़र यानी वक्ती तौर का जो बैकग्राउंड है और आगाश तक पहुँचने वाली ड्रामा की रवायत को नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है ना। यानी पूरा नहीं समझा, टाइमली समझा, वक्ती तौर पे कुछ दिनों के लिए, कुछ ऐसा है मामला यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ठीक है। बहरहाल दोस्तों, ये एक कायनाती सदाकत है। कायनाती यानी कि दुनियावी, सच्चाई, सदाकत मतलब सच्चाई। ये एक कायनाती सदाकत है कि हर अदब अपनी असली हैसियत और तहजीबी रिवायत का आइनादार होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी अदब है, अदब से आप क्या समझते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ अदब के मायने, ठीक है ना। लिटरेचर इंग्लिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब अदब है, ठीक है। हर अदब अपनी असली हैसियत, असली यानी जो वक्ती है, यानी समय वाली है, वक्ती जो हैसियत है, वक्ती जो उसकी वैल्यू है, और तहजीबी रिवायत यानी जो जो उसका कल्चर है ना, उसका क्या होता है, आइनादार होता है। क्या? अदब, लिटरेचर, ठीक है ना। यानी वो समाज, उससे समाज के बारे में हमें पता चलता है। अगर आप 100 साल पुराना कोई लिटरेचर पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि उस ज़माने में किस तरह से कैसे क्या होता था, रहन सहन कैसे होता था, सिविलाइजेशन कैसी थी, ठीक है ना। तो ये इसलिए कहा है कि आइनादार होता है, ठीक है ना। अजीम अदब की एक अहम पहचान ये भी है कि वो असली हिस्सियात और कैफियत की तनकीदी आइनादारी के साथ साथ बाद ऐसी सदाकतों का अक्कास भी होता है जो मावराए असर होती हैं, यानी ऐसे अदब में असलियत अब्दियत से हम आहंग हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स हैं, हिस्सियात यानी एहसासात, हिस्सियात और कैफियत, असरी यानी टाइमली, वक्ती तौर पे, टेम्प्रोरी, है ना। कैफियत की तनकीदी आइनादारी के साथ साथ, यानी तनकीदी जो होती है, कैफियत की तनकीदी, है ना। तनकीदी मतलब जो तनकीद करता है, यानी कोई जांचना परखना, उस तनकीद का मतलब है जांचना परखना, उसी से तनकीदी हुआ ये वर्ड, तनकीद से तनकीदी। आइनादारी यानी कि हमें किसी, जैसे कोई कुछ लिखा हो और उससे हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो इसका मतलब आइनादार है।
جیسے آج کل کہا جاتا ہے فلمیں جو ہیں سماج کا آئینہ ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس دور میں کیا چل رہا تھا یا کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بعض یعنی کچھ ایسی صداقتوں کا یعنی سچائیوں کا عکاس بھی ہوتا ہے، یعنی ریفلیکشن بھی ہوتا ہے، جو ماورائے عصر ہوتی ہیں۔ ماورائے عصر یعنی کہ ٹائم سے پرے یا ٹائم سے آگے، ٹھیک ہے، ہوتی ہیں۔ یعنی ایسے ادب میں عصریت ابدیت سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، یعنی ایسے ادب میں، ایسے لٹریچر میں کیا ہوتا ہے کہ وقت یعنی جو وقتی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کا، ایک ہوتا ہے ہمیشہ ابدیت اور ایک ہوتا ہے عصریت یعنی ٹیمپروری۔ تو ٹیمپروری اور ہمیشہ والی چیزیں کیا ہوتی ہیں، ایک ساتھ مل جاتی ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیے یہاں لکھا ہے یہ سچ ہے کہ تخلیق مطلب ہے کہ لکھنا، سوچ سمجھ کر اپنی طرف سے بنانا، ہے نا۔ ویسے پیدا کرنا بھی ہوتا ہے تخلیق کا مطلب، یہاں پہ کیا ہے، سوچ سمجھ کر جو اپنے جو پوئٹ ہے یا جو ادیب ہے وہ اپنے سوچ کے جو ڈرامہ یا افسانے لکھتا ہے تو وہی ہے تخلیق، ہے نا، یعنی ایک ادیب کا کام، ٹھیک ہے۔ تخلیق کا زمانی و مکانی، زمانی یعنی وقتی یعنی زمانے سے متعلق، مکانی یعنی مقامی یا مکان سے متعلق۔ زمانی و مقامی منظر و پس منظر جو ہمیں دکھ رہا ہے آنکھوں سے سیدھے، اور پس منظر جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پیچھے کی کہانی ہے، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پس منظر، ٹھیک ہے۔ ویسے پس منظر کا اگر پس منظر یہ جو ورڈ ہے یہاں سے یہاں تک، پس منظر کا اگر میں میننگ بتاؤں تو دیکھیے اس کے میننگ بہت ہی ڈیپ بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو بتاؤں گا کہ اس میں یہ ہے کہ تصویر وغیرہ، ہے نا، تصویر وغیرہ میں پیچھے میں یا پیچھے کی طرف میں نظر آنے والی زمین اور اس کی زمین میں پائی جانے والی چیزیں، یا پھر عقبی زمین یعنی زمین کا پیچھے کا حصہ یا منظر، ہے نا۔ یا پس منظر کا دوسرا میننگ ہے کہ وہ علم یا وہ جانکاری یا حالات یا اسباب جو کسی بات یا واقعے کو ظہور میں یعنی سامنے لانے میں کی وجہ بنے، سامنے لانے کی وجہ بنے یا وجہ بنتے ہوں، اسے سمجھنے میں یعنی کسی حالات کو سمجھنے میں مدد کریں یا مدد دیں، یا کسی شخص کے خاندانی حالات یا تعلیم و تربیت اور تجربات وغیرہ، ٹھیک ہے نا، اسے بھی بولتے ہیں پس منظر، ٹھیک۔ بہرحال بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، پس منظر بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی فنی تجربے کی عصری یعنی ٹیمپروری، فنی تجربے کی عصری و ابدی یعنی ٹیمپروری اور ہمیشہ رہنے والی، ٹھیک ہے۔ قدروں یعنی کہ اسٹینڈرڈس کا عرفان و شعور، عرفان وہی سمجھ میں آ جانا، پہچان جانا، ویسے اس کے بہت ڈیپ میننگ ہے۔ عرفان و شعور یعنی کہ یہ بھی عرفان کا مطلب بھی سمجھ جانا، جان جانا، شعور کا مطلب ہے سمجھ یا عقل۔ عرفان و شعور اس کی عصری حسیات اور تہذیبی اقدار کی بنیاد پر ہی ممکن ہے نا۔ عصری حسیات یعنی ٹیمپروری جو احساس ہے، جو جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں کسی بھی لٹریچر کو پڑھنے کے بعد، تو اسے بولتے ہیں عصری حسیات۔ اور ایک ہوتا ہے تہذیبی اقدار یعنی سیولائزڈ اسٹینڈرڈس، جو بھی تہذیب کا اسٹینڈرڈ ہے، تہذیبی اقدار کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ سنگ بنیاد کی اہمیت و حیثیت کو نظر انداز کر کے تنقیدی مطالعے کو، یہ کیا لکھا ہے، دیوار تاثر، یہ ہٹا دو، دیوار تاثر بھی گئی تو کج ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ انہوں نے کافی کنفیوز کر دیا، دیکھیے کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ دوستو رائٹنگ کرنے والے نے یہاں پہ فل سٹاپ ہے، یہاں ایک بات ختم ہوتی ہے۔ سنگ بنیاد کی اہمیت، سنگ بنیاد بولتے ہیں کسی بھی عمارت کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہوتا ہے یا نیم ہوتی ہے وہاں رکھتے ہیں، ہے نا۔ تو سنگ بنیاد کی اہمیت و حیثیت ایک ہی مطلب ہے، کو نظر انداز کر کے، یعنی اس کی حیثیت کو نظر انداز کر کے تنقیدی مطالعے کا مطلب یہاں پہ ہوا کہ تنقیدی یعنی کہ کرٹک یعنی کہ جانچ پرکھ کرنے والا جو ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں تنقید، اور اسی سے تنقیدی بنا ہے۔ تنقیدی مطالعے یعنی ایسی ریسرچ، مطالعے مطلب ریسرچ، ایسی ریسرچ جس میں جانچ پرکھ ہو، ہے نا۔ کہ دیوار تاثر یعنی اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس کی دیوار یعنی اس کی رکاوٹ بھی گئی، یعنی وہ بھی اگر گئی تو کج ہی رہے گی، یعنی کج مطلب ہوتا ہے دوستوں غلط، ٹھیک ہے۔
कज ही रहेगी यानी गलत ही रहेगी, मतलब गलत रास्ते पे ही आदमी रहेगा अगर ऐसा सोचेगा, ऐसा समझेगा, ठीक है। उर्दू तनकीद, तनकीद का मतलब जानते हैं आप, तनकीद का मतलब वही है जांच परख, यानी किसी की लिखावट या किसी का लिटरेचर कैसा है उसके बारे में नुक्स निकालना और उसकी खूबियाँ भी पता करना और उसकी जांच परख करना, उसे बोलते हैं तनकीद करना, तनकीद है ना। उर्दू तनकीद ने आगा हश्र के मुताले यानी रिसर्च में इसकी कजरवी का सबूत दिया है, यानी कजरवी का सबूत दिया यानी कि गलत रास्ते का, गलत उनके बारे में बयानी की है, यानी उनके बारे में सही बात नहीं बताई गई है। किसने? उर्दू तनकीद ने, ठीक है ना। जो भी जिन लोगों ने भी तनकीद की होगी, जिन लोगों ने भी क्रिटिक की होगी, जांच परख की होगी, पूरी बात नहीं बताई है, गलत बात बताई है, कहने का मतलब इनका यही है दोस्तों। खैर, आगा हश्र की फ़नी इनफरादियत और इम्तियाज़, इम्तियाज़ बोलते हैं फ़र्क या तमीज़ या इज़्ज़त व एहतराम। तो ये कहते हैं कि आगा हश्र की फ़नी इनफरादियत यानी उनकी जो पर्सनल या ज़ाती तौर पे जो उनका फ़न था, है ना, और इम्तियाज़ के तयन के लिए यानी उसके उनकी इज़्ज़त व एहतराम के तयन होना यानी पक्का होना, तयन के लिए इस हकीकत को नज़रअंदाज करना इस हकीकत को नज़रअंदाज करना सेहतमंद तनकीदी रवैया नहीं होगा। तो इनका कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जिस तरह से इन लोगों ने किया है, ठीक है ना, ये गलत है, ये सही नहीं है ना। मेन मुद्दा यही है इन द लास्ट कुल जमा, ठीक है। कि आगा हश्र के कबल तक संस्कृत ड्रामा निगारी के मुस्तहकम रिवायत के बावजूद उर्दू तमसील निगारी फ़नी और फ़िक्री लिहाज से मोतबर व मुस्तहकम ना थी, यानी उर्दू ने संस्कृत ड्रामा निगारी की देरीना अजीम शान रिवायतों से फ़ायदा नहीं उठाया। हालांकि संस्कृत से फ़ारसी और उर्दू में जमालियाती रवायत की दरामद बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें एक वर्ड आया है इम्तियाज़, तो मैंने बताया अभी, है ना। और दूसरा है कि तनकीदी रवैया यानी कि क्रिटिक वाला तरीका है या क्रिटिक वाला ढंग, ठीक है ना। क्रिटिक किसे कहते हैं ये मैं बता चुका हूँ कई बार, तनकीद से ही तनकीदी बना है, ठीक है। और कब्ल यानी पहले, संस्कृत तो जानते हैं दोस्तों, मुस्तहकम यानी कि स्टेबल, एकदम मजबूत, मुस्तहकम रिवायत के बावजूद उर्दू तमसील निगारी, तमसील बोलते हैं मिसाल देना, है ना। तमसील का मतलब तशबीह, है ना, ये सब मिसाल इशारे में बात करना, ठीक है। और ये है मोतबर, मोतबर यानी कि भरोसेमंद, मोतबर और मुस्तहकम यानी भरोसेमंद और मजबूत ना थी, यानी उर्दू ने संस्कृत ड्रामा निगारी की देरीना, देरीना का मतलब मैंने बताया था कि जो पहले से बरकरार हो या बहुत अरसे से हो या पुराना, है ना, उसे बोलते हैं देरीना, ठीक है। अजीमुशान यानी बहुत कद्र कीमत वाला, बहुत वैल्यू वाला, ठीक है। रिवायतों यानी जो कोई रिवायत या ट्रेडिशन चला रहा है से फ़ायदा नहीं उठाया। हालांकि संस्कृत से फ़ारसी और उर्दू में जमालियाती रिवायत, जमालियाती यानी खूबसूरती वाला या खूबसूरत, जमालियाती रिवायत की दरामद, दरामद यानी कि कहीं से बाहर से अंदर आना, ठीक है, बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। खैर, तो दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बावजूद उर्दू तमसील दास्तानी माहौल व माशरे और रिवायात व जमालियात से ज़्यादा मुतासर रही। लखनऊ के शाही स्टेज, क्योंकि आप जानते हैं लखनऊ में बड़े बड़े जो नवाब थे उनको बड़ा शौक़ था शेर व शायरी और ये सब चीज़ों का, इसीलिए कहा है कि लखनऊ के शाही स्टेज और अवामी स्टेज का गालिब रुझान यही था। गालिब रुझान यानी कि डोमिनेंट, यानी कि गालिब मतलब छा जाना, यानी एकदम छा गया था, जो पूरा पूरा छा जाने वाला रुझान था, छा जाने वाला जो मामला था या लोगों का जो ट्रेंड्स था, रुझान मतलब ट्रेंड्स था, वो यही था, है ना। उस वक्त के उर्दू ड्रामों में बिलउमूम परस्तान की फ़िज़ा, ठीक है, बिलउमूम का मतलब है आमतौर से, परिस्तान यानी वो जगह जहाँ पर परियां रहा करती हैं या रहती हैं। हालांकि ये फिक्शनल है, यानी एक झूठी कहानी है। परिस्तान, परी का कोई वाकई वजूद नहीं है, ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। बिलउमूम परिस्तान की फ़िज़ा और परियों और शहज़ादों की तख़य्युली और गैर अर्ज़ी कहानियाँ, गैर अर्ज़ी यानी बिना, जो ज़मीन पर मुमकिन ना हो, ठीक है ना, ज़मीनी ना हो, सच्चाई सच ना हो। गैर अर्ज़ी का मतलब ये भी है कि जो ज़मीन पर ना हो, कहीं बाहर हो, ठीक है, कहानियाँ पेश की जाती थीं।
تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح سے یہ کاریکرم چلتا تھا وہاں. خیر یہاں پہ دیکھیے تخیلی، شہزادوں کی تخیلی یعنی جو خیال کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، خیال والی بات، خیال کرنا، تخیل سے بنا ہے. تخیل کا مطلب خیال کرنا ہے نا، یا وہ خیال جو شاعر نظم کرتا ہے. ٹھیک ہے، نظم کرنا کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ خیال کرے گا، پہلے وہ سوچے گا کس ٹاپک پہ کیا پڑھنا ہے، بولنا ہے. ٹھیک ہے نا، یا سوچ کو بھی بولتے ہیں تخیل. تو تخیل سے تخیلی ہے نا. اور غیر ارضی کہانی یعنی زمین سے باہر کی کہانیاں پیش کی جاتی تھیں. مکالمہ سے بنا ہے مکالموں کا مطلب ہے کہ جب ڈرامے میں دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ بات چیت کرتے ہیں تو اسی بات چیت کو ہم بولتے ہیں مکالمہ. مکالموں میں پرتکلف مکفہ، ٹھیک ہے نا، مکفہ مطلب ہوتا ہے دوستوں ایسی نظم جس میں قافیہ ہو، یا قافیہ والا یا والی، یا قافیہ کیا گیا ہو. نظم نہیں ہو بلکہ قافیہ والی بات ہو. ٹھیک ہے. مکفہ اور مسبہ کا مطلب ہے دوستوں کہ وہ نظم جس کے ہر مصرے میں 7 مصرے ہوں. ٹھیک ہے. مسبہ زبان کا التزام کیا جاتا تھا. اب التزام جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے خود عائد یعنی خود رائج کردہ شرط یا پابندی ہے نا. التزام کیا گیا یعنی خود سے جو پابندی یا شرط لگائے گئے جاتا تھا. مکالموں کے درمیان گیت اور غزل کی کثرت ہوتی تھی. مکالموں کے درمیان یعنی بات چیت کے درمیان یا تو گیت ہوتے تھے یا غزل کی کثرت ہوتی یعنی غزل بہت ہوتے تھے. کثرت مطلب زیادہ، کسی چیز کا زیادہ ہونا. ڈرامہ کا بنیادی مقصد عوامی ذوق کی تسکین. تو یہ اس وقت کی بات بتا رہے ہیں کہ ڈرامہ کا جو اصل مین بیس تھا، کیا تھا، مقصد تھا، کیا تھا کہ عوام کی یعنی عوام کا جو شوق تھا اس کی تسکین ہو، یعنی عوام کا شوق پورا ہو جائے کہ وہ ڈرامے وغیرہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. اور حصول زر تھا. اور دوسرا کیا تھا کہ پیسہ آئے، منی میکنگ تھا یہ ڈرامہ کا کاروبار. ٹھیک ہے. ڈرامہ نگاری کی حد تک تفنن کا مطلب ہوتا ہے دوستوں دل لگی یا مذاق. طبع یعنی کہ مزاج یا طبیعت. تو کیسی طبیعت؟ مذاق یا دل لگی والی طبیعت ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ڈرامہ نگاری مطلب کیا ہو گیا کہ ڈرامہ کرنا یا لکھنا. ٹھیک ہے. ڈرامہ نگاری کی حد تک تفنن طبع کو حاصل فن سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے دوستوں فن کے جمالیاتی تقاضوں کی تکمیل کا بنیادی مقصد بے خبری کا شکار تھا، جیسا کہ فی زمانہ فلموں کا حال ہے. ٹھیک دوستوں، یہ ورڈ ہے جمالیاتی، اس کا میں میننگ بتا دوں کہ دیکھیے میننگ کیا ہے. وہ علم یا وہ نالج جس میں حسین چیزوں کے پرکھنے کے اصول و اقدار یعنی اسٹینڈرڈز اور قانون سے بحث ہوتی ہے، یعنی حسن شناسی یعنی حسن کو پہچاننا، اسے بولتے ہیں جمالیاتی. یا دوسرا مطلب ہے فنون لطیفہ کا علم، یعنی وہ فن جس میں لطیفہ ہو، لطیفہ کا علم اسے بولتے ہیں جمالیاتی. تو یہاں پہ فنون لطیفہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. فن کے جمالیاتی تقاضوں یعنی ڈیمانڈز کی تکمیل، یعنی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کا جو بنیادی مقصد کیا ہے، بے خبری کا شکار تھا. جو اس وقت بے خبری کا شکار تھا، جیسا کہ فی زمانے، جیسا کہ ابھی اس زمانے میں فلموں کا حال ہے نا. بنیادی مقصد سستی فلموں کے ذریعے عوام الناس یعنی انسانوں کے ذوق یعنی ان کے شوق کی تکمیل، اور تجارت یعنی بزنس اور منافع کا حصول ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے پیسہ منی میکنگ سب ہو گیا ہے تو یہ بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس مقصد کے لیے ہندوستان کی دیرینہ یعنی جو پہلے سے جو یہاں کی سویلائزیشن ہے وہ، اور ثقافتی قدروں کو فیشن پرستی یعنی فیشن میں ڈھال دیا گیا ہے. مادیت پسندی یعنی میٹیریلسٹک جو لوگ ہو گئے ہیں ہے نا. اور جدت پسندی، جدت کا مطلب ہے کہ نیا پن، یعنی نیا پن کے پسند کرنے والے ہو گئے ہیں کہ نام پر، یا جو نیا پسند کرتے ہیں کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. جس کی انتہا یعنی جس کی جو ایکسٹریم لیول ہے، جس کا جو آخر ہے، جس کی انتہا کسی بھی عام فلم میں دیکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک طرح سے اپنی بات رکھی. ٹھیک. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان فلموں کو حقیقی زندگی سے دور کا بھی ضابطہ واسطہ نہیں ہے، یعنی کوئی تال میل، کوئی ملان، کوئی میچ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا.
مگر حصول زر مگر منی میکنگ کے لیے ایسی فلمیں بنے بنائے فارمولوں کے تحت تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہیں یعنی بن رہی ہیں۔ آغا حشر کے زمانے میں بھی ڈرامہ کمپنیوں کا مقصد حصول زر اور تجارت تھا، یعنی بزنس اور منی میکنگ تھا، یعنی پیسہ کمانے کا یہ ایک ذریعہ تھا ڈرامہ، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں دیکھیے، آغا حشر کی ڈرامہ نگاری کا آغاز 1901 میں ہوا، یعنی آغا حشر کی جو ڈرامہ نگاری ہے یعنی ڈرامہ کرنے کا کام ہے، وہ ڈرامہ لکھنے کا جو کام یہ کب شروع ہوا؟ 1901 میں ہوا۔ ان کے بہت قبل یعنی ان سے بہت پہلے سر سید کی، یعنی جو سر سید وہی جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے نا، AMU جسے ہم بولتے ہیں شارٹ فارم میں، سر سید کی علی گڑھ تحریک پوری طاقت و توانائی کے ساتھ سامنے آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ حالی اب یہ نام ہے کچھ لکھنے والوں کے، ادیبوں کے، حالی شبلی محسن الملک اور وقار الملک کی کوششوں کی بنا پر ایک نئے سماج اور معاشرے کی تشکیل کی کوششوں کو مقبولیت حاصل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور نئی تعلیم کی تحریک برگو بار لا رہی تھی۔ برگو بار سے مطلب ہے کہ پھل بھی لا رہی تھی اور پتے بھی لا رہی تھی، ہے نا۔ ادب میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر، یعنی علی گڑھ تحریک کے اثر کے بعد یا اس کے اثر میں ادب کا سماجی اور معاشرتی رشتہ و تعلق سامنے آ چکا تھا، یعنی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ادب کے نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں دوستوں۔ سماجی کردار کا احساس عام ہو رہا تھا۔ ایسی تخلیقات یعنی کوئی چیز بنانا یا کوئی چیز میڈ کرنا، ایسی تخلیقات سامنے آ رہی تھیں جو سماج اور معاشرے کی نئی روایتوں کی تشکیل و تعمیر کر رہی تھیں، یعنی ان کو کنسٹرکٹ کر رہی تھیں، بنا رہی تھیں، یعنی جدید ادب و شاعری کی بوتیکاز تحریر تھی۔ اب بوتیکاز دوستوں بوٹک ہوتا ہے جسے ہم دکان بھی بولتے ہیں، ہے نا، تحریر تھی، یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دکانیں کھل رہی تھیں، ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اردو ڈرامہ نگاری اپنی پرانی ڈگر پر سفر طے کرتی رہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں آگے دیکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ آغا حشر کے قبل طالب بنارسی، بیتاب دہلوی اور احسن لکھنوی، بیتاب دہلوی ایک ہی نام ہے ایک ہی ادیب کا، اور احسن لکھنوی نے ڈراموں میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں، لیکن یہ تبدیلیاں بھی عوامی پسند اور ناپسند کو ملحوظ رکھ کر کی گئی تھیں۔ ملحوظ یعنی کہ ان کا خیال رکھتے ہوئے، ہے نا، کن کو خیال رکھتے ہوئے؟ عوام کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے ملحوظ رکھ کر کی گئی تھیں، یعنی ان کو دیکھ کر وہ سب بنائی گئی تھیں یا لکھی گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ آغا حشر بھی اپنے ابتدائی دور میں یعنی شروعاتی دور میں اپنے پیش روؤں یعنی ان کے سامنے جو آئے کی روایت سے گہرے طور پر متاثر رہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ دوران کی مشق و ممارست کا دور تھا، یعنی اس کو ایکسرسائز کرنے کا دور تھا، اور ممارست کا مطلب ہوتا ہے تجربہ یا مہارت، ٹھیک ہے۔ وہ ناٹک اور اسٹیج کی دنیا میں نو وارد تھے، یعنی ناٹک لکھنے میں اور اسٹیج پہ جو ڈرامے ہوتے ہیں اس کو لکھنے میں نو وارد تھے، یعنی نئے تھے، ہے نا، نو وارد یعنی مسافر اجنبی یا نیا آنے والا، تو نئے آنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ مگر جلد ہی ان کی ریاضت یعنی ان کی جو پریکٹس اور مشق، یہ بھی مشق یہ پریکٹس ایک ہی بات ہے، ریاضت اور مشق و ممارست، یعنی ممارست یہاں پہ تجربہ یا مہارت ہو گیا ہے نا، نے انہیں منفرد یعنی ایک دم منفرد تخلیقی شعور کا حامل بنا دیا، یعنی ایک دم ڈفرینٹ بنا دیا۔ چنانچہ انہوں نے بنی بنائی ڈگر سے انحراف کیا، یعنی جو ایک روش تھی، جو طریقہ تھا، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا، ہے نا۔ انحراف سے مطلب ہے نافرمانی یا مخالفت، ٹھیک ہے، یا پھر جانا، اس سے دور ہونا، ٹھیک ہے۔ بہرحال آغا حشر پہلے ڈرامہ نگار ہیں، یعنی پہلے ہیں وہ کس کام میں؟ جنہوں نے سب سے پہلے عصری زندگی کی، یعنی جو ٹیمپورری زندگی ہے اس کی حقیقتوں کو موضوع
موضوع فن کی حیثیت دی، یعنی کہ اپنے جو فن ہے جو بھی انہوں نے لکھا اس کو کس کو زندگی کی جو اپنے ٹیمپرری زندگی کو انہوں نے ٹاپک بنایا، ٹھیک ہے۔ اپنے ڈراموں میں سماجی اور معاشرتی مسائل کو جگہ دی، ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہے، ایزی بھی ہے۔ جدید اردو ادب، جدید بولتے ہیں ماڈرن، جدید اردو ادب و شاعری میں جو اولیت حسین آزاد تو ہے یار، آزادی کہاں سے آ گیا، حسین آزاد، حالی اور شبلی کو ہے، وہی اولیت یعنی وہی پریفرنس اردو ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کو ہے۔ تو آغا حشر ایک بہت بڑا نام ہے اردو ڈرامہ نگار میں، ٹھیک ہے، نگاروں میں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اردو میں جدید ڈرامہ نگاری آغا حشر سے شروع ہوئی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دوستوں کہ ماڈرن ڈرامہ نگار، ماڈرن اردو ڈرامہ نگار کا نام بتائیے، ڈرامہ رائٹر کا نام بتائیے، تو آپ بتائیں گے آغا حشر، ٹھیک ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آغا حشر کا دوسرا امتیاز، یعنی دوسرا جو ان کی عزت ہے یا جو ان کا جو اعلیٰ پن ہے نا، گریٹنیس ہے۔ آغا حشر کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے مخفی اور مصبع، یہ مصبع ہے، یہ جیم لگ رہا ہے، اس نے غلط لکھا ہے، یہ آپ سمجھیے صحیح ہے۔ مصبع اسلوب، یعنی مصبع کا مطلب ہوتا ہے دوستوں، میں نے آپ کو بتایا تھا تو دیکھیے مصبع کا مطلب ہے وہ نظم جس میں 7 مصرے ہوں، اور مقفع بولتے ہیں مقفع بولتے ہیں قافیہ والا یا والی یا قافیہ کیا گیا، قافیہ سمجھتے ہیں آپ، جو پوئٹری میں آتا ہے، جو بیچ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قافیہ سمجھنے کے لیے لکھیں قافیہ یا اردو غزل، اردو وزیا، تو وہ ویڈیو آپ کو ضرور ملے گی، اس میں قافیہ ردیف سب بتایا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ اسلوب یعنی جو قاعدہ قانون ہوتے ہیں یا طریقہ ہوتا ہے، اور عبارت آرائی یعنی کہ لکھاوٹ کو سجانا، یعنی سجا کر لکھنا، ٹھیک ہے۔ عبارت آرائی کی جگہ عوامی گفتگو اور لب و لہجہ کو عام کرنے کی روایت قائم کی، ٹھیک ہے نا، یعنی کامن پیپل کی بات، کامن پیپل کا جو لہجہ تھا، جو طریقہ تھا بات چیت کا، وہ انہوں نے اس میں اس روایت کو قائم کیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے، ڈرامے کی زبان کو اردو نثر کی ارتقائی تحریک و تاریخ سے ہم آہنگ کر کے اردو ڈرامہ نگاری کے اسلوب میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ ارتقائی تحریر، ارتقاء سے بنا ہے، ارتقاء کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں دوستوں، یعنی ایولوشن جو ڈارون نے دیا تھا، یعنی کہ درجہ بدرجہ کوئی چیز شروع ہوتی ہے اور جا کے کمپلیٹ ہوتی ہے کچھ دنوں بعد یا کچھ سالوں بعد، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک یہیں پہ مثال دے دی کہ ارتقائی تحریر یعنی ایولوشنری ریولوشن، اور تاریخ سے ہم آہنگ یعنی ان سے مل کر، ان سے جڑ کر کہ اردو ڈرامہ نگاری کے اسلوب یعنی اس کے طور طریقے میں ایک انقلاب پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس نے آغا حشر نے۔ غزلوں اور گیتوں کے حد سے زیادہ استعمال میں اعتدال و توازن یعنی کہ بیلنس پیدا کیا۔ اردو ڈرامہ کی زبان کو عصری نثری اسلوب سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ عصری نثری یعنی کہ نثری مطلب پروز، یعنی یہ سب جو ہم پڑھ رہے ہیں نثر ہے، یعنی عصری یعنی کہ زمانے کی، یعنی جو ٹائم کا ہوتا ہے، ٹائم کے حساب سے جو چیزیں بدل جاتی ہیں اسے بولتے ہیں عصری، ٹھیک ہے۔ آغا حشر کا یہ اقدام یعنی اسٹیپس اپنے سے قبل یعنی اپنے سے پہلے ڈرامہ نگاری کی روایت سے بغاوت کے مترادف تھا، یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے بغاوت ہی کی تھی پچھلے والوں سے، ہے نا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آغا حشر کے ڈراموں میں اسیر حرص یعنی بہت زیادہ لالچ، شہید ناز، مار آستین، سید حوث، خواب ہستی، خوبصورت بلا، یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب اور سلور کنگ وغیرہ سے ان کے منفرد اسلوب یعنی ان کے انڈیویجوالٹی، ایک ذاتی طریقہ، طور طریقہ اور نثری روایت کا بخوبی اندازہ ممکن ہے۔ یہ ان کے نام ہے دوستوں جو انہوں نے ڈرامے لکھے، ٹھیک ہے نا، یا بکس کے نام ہے یا ڈراموں کے نام ہے، آپ جو بھی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر سلور کنگ، اب یہاں پہ انہوں نے خاص طور پہ جو نام لیا ہے وہ لیا ہے سلور کنگ،
اور رستم و سہراب میں آغا حشر کی مذکورہ بالا خصوصیتیں، یعنی جو بھی خصوصیتیں یا خوبیاں بیان کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، زیادہ روشن ہیں، یعنی زیادہ اس میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ڈراموں میں عصری زندگی، یعنی جو ٹیمپرری زندگی ہے، کے آثار و کوائف۔ اب آثار تو سمجھتے ہیں، آثار ہوتے ہیں اس کے کچھ اثر، اور کوائف کا مطلب یو نو کوائف مطلب ہے کوائف، یعنی کیفیات یا گھٹنائیں یا مسئلے کی بھرپور آئینہ داری ہوتی ہے، یعنی اس سے یہ صاف صاف پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان و اسلوب، یعنی زبان اور اسلوب، ٹھیک ہے، اسلوب یعنی طریقہ میں بھی جدت و ندرت۔ جدت کا مطلب ہوتا ہے نیا پن، اور ندرت کا مطلب ہوتا ہے انوکھا پن۔ نیا پن ایسا جو بالکل انوکھا ہو، نیا ہو، بالکل موجود ہے، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لگ بھگ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے۔ آغا حشر اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں صف اول کے فنکار ہیں۔ صف اول یعنی بہت اونچے لیول کے، اچ کوٹی جسے بولتے ہیں ہندی میں، ٹاپ لیول کے۔ ان کے بعد اسٹیج ڈراموں کا فن تقریباً، یعنی اسٹیج ڈراموں کا فن جو ہے، اسٹیج ڈراموں کا جو ہنر ہے، تقریباً کیا ہوا بتائیں گے آگے، پس پشت پڑ گیا، یعنی پیچھے چھوٹ گیا یا رہ گیا۔ اور ادبی ڈراموں کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ادبی ڈرامے آئے۔ پھر فلم کی ایجاد و مقبولیت نے اردو ڈرامہ نگاری کی روایت پر بے حد منفی اثرات ڈالے، لیکن عصر حاضر میں بعض اہم ڈرامہ نگار سامنے آئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے ایک بات بتائی، منفی اثرات ڈالے، کہ انہوں نے فلموں نے، ٹھیک ہے، اردو ڈرامہ نگاری کی روایت پر بے حد منفی اثر ڈالے فلموں نے، کیونکہ فلمیں بہت فیمس ہونے لگیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اہم ڈرامہ نگار سامنے آئے ہیں، کچھ اہم بھی، کچھ خاص جو لکھنے والے تھے ڈرامہ، وہ بھی سامنے آئے اس کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ فلموں کی یا ناٹکوں کی وجہ سے۔ اسٹیج ڈرامہ نگاری کی روایت کو مقبول عام بنانے اور استحکام بخشنے والوں میں آغا حشر صف اول کے فنکار ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو ڈرامہ کو موضوع یعنی ٹاپک، فن یعنی ہنر یا جو بھی کہہ لیجئے، اور اسلوب جو اس کا طور طریقہ ہے کی سطح پر انہوں نے ترفع سے ہمکنار کیا۔ ترفع، یہ ورڈ جو ہے دوستوں، تو ترفع کا مطلب ہوتا ہے بلندی، ہے نا، یا غرور۔ انہوں نے ترفع سے ہمکنار کیا اور عصری زندگی اور معاشرتی تقاضوں، جو معاشرے میں تقاضے ہیں، ڈیمانڈس ہیں، جو ان کی نیڈ ہے، اور عوامی شعور کی بیداری، یعنی عوام کی جو سمجھ کی ہے اس میں جو بیدار کرنا، اس کو لے کر ان کو جگانا، اویئر کرنا، اور آزادی و انقلاب کی تحریک کو فعال، یعنی انرجی دی انہوں نے، اور دو آتشہ بنانے میں لازوال حصہ لیا، یعنی وہ ایسا حصہ لیا، اس طریقے سے حصہ لیا کہ وہ جو ختم نہ ہو کبھی۔ اب یہ ورڈ جو ہے آتشہ یعنی برق یا بجلی، یعنی آتشہ بنانے میں، یعنی بجلی بنانے میں، ہے نا، لازوال حصہ لیا۔ وہ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر ہیں کہ نہیں، اسے قطع نظر یعنی اس بات کو قطع نظر، یعنی اس بات کو ہم نہیں بھول سکتے، سوائے ان کے پریم چند اور اقبال سے کسی بھی طرح ان کا تخلیقی مرتبہ، جو انہوں نے ان کے لکھنے کا جو طریقہ تھا، جو لیول تھا، تخلیقی مرتبہ کم نہیں ہے۔ یعنی بس انہوں نے دو نام لیے کہ ان کو چھوڑ کر، پریم چند اور اقبال کو چھوڑ کر، وہ ایک بہت ہی اردو کے ایک طرح سے مانیے کہ کیا ہیں، شیکسپیئر ہیں، جیسے انگلش میں شیکسپیئر تھے، ویسے ہی یہ اردو کے شیکسپیئر ہیں، اردو ڈرامے میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال دوستوں، ٹھیک ہے دوستوں، انہوں نے کہا کہ آپ نے پڑھا، کیا پڑھا؟ دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، لطف الرحمان، انہوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں، آغا حشر صاحب کے بارے میں۔ لطف الرحمان نے اپنے اس تنقیدی مضمون اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر پر اظہار خیال کرتے ہوئے، یعنی اپنے خیال کے بارے میں بتاتے ہوئے، اس بات کی طرف واضح اشارے کیے ہیں کہ اب تک ان کو اردو کا شیکسپیئر اور دوسری طرف عامیانہ، یعنی عام، نارمل، کامن اور سطحی مذاق کا تخلیق کار سمجھا جاتا رہا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر، یعنی اس باتوں کے سامنے، بہرحال ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ ڈرامہ لکھنے والوں اور انہیں منظر عام میں مقبول یعنی فیمس بنانے کی
تمام کوششوں میں ایک طرف انہوں نے اپنی علت دکھائی کہ وہ ایک خاص سطح کے فنکار بن کر رہ گئے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ سنیما ہو یا ڈرامہ اور افسانہ، وہ زمانے کا عکاس ہوتا ہے، یعنی زمانے کا، دور کا، ٹائم کا کیا ہوتا ہے، ریفلیکشن ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمانہ کیسا رہا ہے جس میں وہ لکھا جاتا ہے نا۔ اس کے علاوہ اس میں زمانی اور مکانی حدود سے آگے کے بھی بہت سارے نکات چھپے ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے پوائنٹس چھپے ہوتے ہیں ٹائم سے آگے بڑھ کر، یا اس زمانے سے آگے بڑھ کر۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیے، آغا حشر کے سامنے سنسکرت ڈرامہ کی طویل روایت رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس سے لوگوں نے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کے یہاں واحد مقصد تفنن طبع یعنی کہ ایسا مزاج یا ایسی طبیعت جس میں ہنسی مذاق ہو، اور ذوق ادب کی تسکین ہی تھا، یعنی بس دل کو خوش کر دیا، اور ذوق ادب یعنی ادب کا شوق بھی پورا ہو گیا، اس کی تسکین تھی، یعنی ان کا ریلیکس، اس چیز کو ریلیکس کرنا تھا، اس کو مطلب اس کی تسلی لینی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اس میں فارمولا فلموں کی طرح دلچسپی کے عناصر پر خاص توجہ دی جاتی رہی۔ بہرحال تو دوستوں یہ تھی کہانی، تو دوستوں یہ اس میں کچھ ٹف ورڈز بھی تھے جس کا میننگ میں نے بتانے کی پوری کوشش کی ہے، تو میں آپ کو بس یہی کہوں گا کہ اس کو 1 سے 2 بار ضرور پڑھیں اور سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بس اسی وعدے کے ساتھ کہ ہم پھر آئیں گے، ہمارے میسج سن لیجئے۔ چلیے، خدا حافظ۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔